السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل نوجوان لڑکوں کی جب شادی ہوتی ہے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ شادی کی پہلی رات کیسے گزارے اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے بیوی مانوس ہوگی اور محبت آپس میں پیدا ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے کہ کچھ ہی دنوں میں جدائی ہو جاتی ہے اور طلاق تک بہت سی دفعہ نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اگر طلاق بھی نہیں ہوتی تو آپس میں نا اتفاقی رہتی ہے اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو دوستو، شادی کی پہلی رات کیسے گزاریں، خاص طور سے نوجوان میری اس بات کو ضرور دھیان سے سنیں۔ دوستو، شب زفاف میں یعنی پہلی رات میں پہلی ملاقات کے وقت سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنی چاہیے۔ کس طرح سے کہ مرد آگے کھڑا ہو اور پیچھے عورت کھڑی ہو۔ اس کے بعد میں دعا کرنی چاہیے آپس میں میل ملاپ کی اور پیار محبت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک باکرہ عورت سے نکاح کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے پسند نہ کرے اور دشمن تصور کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کا فعل ہے۔ جب عورت تیرے گھر میں آوے تو تو اس سے کہہ کہ تیرے پیچھے کھڑی ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور تو یہ دعا پڑھ، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لا یلہو فی اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا اذا جمعت فی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ اس کے بعد بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ شوہر محبت سے پیش آئے، اپنا سکہ اور رعب جمانے کی کوشش نہ کرے۔ آج کل کہ جو لڑکے ہیں نوجوان، وہ اپنا رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے دادا گیری دکھاتے ہیں اور اسے غصہ دکھاتے ہیں تاکہ یہ میرے سے دب کر کے رہے۔ ایسا نہ کرے، ہر طرح اس کی دلجوئی کرے کہ عورت کو مکمل سکون اور قلبی راحت حاصل ہو اور ایک دوسرے میں انسیت پیدا ہو۔ جب مباشرت کا یعنی صحبت کرنے کا، بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو مباشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے، یعنی ایسا نہیں کہ جاتے ہی شروع ہو گئے، آپس میں پیار محبت کی باتیں کریں، ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانیں، تعارف کرائیں۔ بوس و کنار یعنی پہلے آپس میں کس کریں، ایک دوسرے سے جس طرح ہو سکے اسے بھی مباشرت کے لیے تیار کریں، یعنی اتنا اس سے لاڈ پیار کریں، کس وغیرہ کریں جس سے وہ بھی مباشرت کے لیے، صحبت کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس بات کا ہر مباشرت کے وقت خیال رکھیں، یعنی جب بھی آپ صحبت کریں بیوی سے، یہ اسی رات نہیں بلکہ زندگی میں کبھی بھی، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فوراً ہی صحبت شروع نہ کریں، بلکہ بوقت صحبت اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کی بھی شکم سیری ہو جائے، یعنی عورت کو بھی انزال ہوتا ہے، جیسے مرد کی انزال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی انزال ہوتا ہے، اس کا بھی جوش میں پانی نکلتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھے کہ اس کا انزال ہوا ہے یا نہیں، اسے مزہ آیا ہے کہ نہیں۔ بہت سی دفعہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو انزال ہو گیا اور عورت کو نہیں ہوا، تو فوراً ہی مرد کو الگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ لگے رہنا چاہیے تاکہ اس کا بھی انزال ہو جائے اور اسے بھی خوشی حاصل ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا انزال ہو گیا، عورت کا نہیں ہوا اور وہ ہٹ گیا، تو اس سے عورت کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے اور عورت غصے میں رہتی ہے۔ تو اس بات کا مرد کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا بھی انزال ہو جائے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اولاً بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بوقت صحبت یعنی جب آپ صحبت کریں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ رخ قبلے کی طرف نہ ہو، سر کو ڈھانک لے اور جتنا ہو سکے پردے کے ساتھ صحبت کرے کسی کے سامنے، یہاں تک کہ بالکل ناسمجھ بچے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے کچھ نہیں پتہ، اس کے سامنے بھی صحبت نہ کرے۔ اور بوقت صحبت بقدر ضرورت سطر کھولے،
یعنی جہاں تک ضرورت ہو وہاں تک ہی سطر کھولنا چاہیے۔ انزال کے وقت دل میں یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ صحبت کے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ سہاگرات اور صحبت کے سلسلے کی آپس کی جو باتیں پوشیدہ ہوں، یعنی آپس میں میاں بیوی کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو اکثر جو ہے یار دوست ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ باتیں آپس کی ہوتی ہیں، انہیں کسی کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے سامنے نہیں بتانا چاہیے۔ جو لوگ ان باتوں کا ذکر دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو بہت ہی بے حیائی و بے مروتی کی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق شادی بیاہ اور صحبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔